لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صلوات پر محمد. برادران ایمانی و دوستان عزیز، ایک زمانے اور ایک عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس بارگاہ مقدس میں آپ حضرات کے سامنے روبرو ہونے کا اور علماء و ذاکرین کی تعداد زیادہ ہے، لہذا جو وقت ہمیں دیا گیا ہے کوشش ہوگی کہ اسی وقت کے اندر ذکر امیر المومنین کر کے اپنے نفوس کا تزکیہ کیا جائے۔ برادران ایمانی و دوستان عزیز، قرآن حکیم کو اللہ نے ہماری ہدایت کا سرچشمہ، مرکز اور منبع قرار دیا۔ انبیاء بھیجے وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے، کتابیں بھیجیں وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے، صحیفے عنایت فرمائے انبیاء کو وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے۔ جو بھی نبی آیا، اولو العزم نبی، وہ کتاب لے کے آیا یا کتاب اس پر نازل ہوئی۔ جناب موسیٰ کی توریت، جناب عیسیٰ کی انجیل، جناب داؤد کی زبور، اور سب سے آخر میں قرآن حکیم، جو سب سے آخری رسول احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان کتابوں کو ہمارے لیے ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا۔ برادران ایمانی، ایک طرف اگر انبیاء آئے ہیں تو دوسری طرف
اپنے احکامات کی ترویج کے لیے اور ان کے نفاذ کے لیے کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو اپنی اصلیت کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے وہ نازل ہوئی تھیں اس طریقے سے اب ان کی ظاہری حالت نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں پر ظلم ہوا، صاحبان کتاب پر ظلم ہوا جو کتابیں لے کے آئے تھے۔ توریت ہے لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، انجیل ہے لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، زبور ہو سکتا ہے کہیں پائی جاتی ہو لیکن بظاہر اس اصلی حالت میں نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور سے ہر زمانے اور ہر دور میں ان کتابوں میں تحریف کی گئی، ان کو بدلا گیا زمانے کے اعتبار سے، جس کی منظر کشی قرآن حکیم نے یوں کی ہے کہ یشترون بآیات ہی ثمنا قلیلا، بہت تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں ان لوگوں نے اصل کتاب کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک واحد کتاب ہے جسے ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، یہ جیسی رسول پر نازل ہوئی تھی ویسے ہی آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں، جس طریقے سے رسول اللہ پر اس کا نزول ہوا تھا اسی اعتبار سے ہمارے پاس ہے۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی ہے تو وہ یہ کہ جو سب سے پہلا سورہ تھا، توجہ کیجیے گا، جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ آج کے اس موجودہ قرآن میں سب سے پہلے نہیں ہے۔ تو تنزیل کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ قدرے تبدیلی ہوئی، لیکن مطالب کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، سورتوں کی اعتبار سے کسی بھی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ ذرہ برابر بھی ایک ایک حرف کو آپ دیکھ ڈالیے، جیسا قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا تھا ویسا ہی قرآن آج بحمداللہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں۔ کوشش ضرور کی گئی، قرآن حکیم میں تحریف کی کوشش ضرور کی گئی، بلکہ اس قدر جسارت و جرأت بڑھی کہ یہی نہیں کہ تحریف کی جائے، بلکہ یہ ہوا کہ بھائی اتنی آیتیں یہ آیات الہی میں سے نہیں ہیں، لہٰذا انہیں نکال دیا جائے۔ لیکن کہنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا عزیزان گرامی، کوئی کچھ بھی کہے، ہمارا اور آپ کا ایمان اس قدر پختہ ہے قرآن کے حوالے سے کہ نہ کل کوئی تحریف ہوئی اور نہ آج کے اس دور میں کوئی تحریف ہوئی۔ جیسا قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا تھا ویسا ہی قرآن آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں۔ توجہ فرمائیے گا، بہت ہی جلدی سماعت فرما لیں۔ تو جیسا قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا تھا بعینہ ہی وہی قرآن ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں۔ سوال یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا رسول پر، علمی اعتبار سے وہ زمانہ کیسا تھا، اور علمی اعتبار سے یہ کتاب یعنی قرآن حکیم کیسی ہے؟ تو آپ کی طرف سے یہی جواب ملے گا کہ جس زمانے میں یہ قرآن حکیم جو علمی کتاب ہے، انتہائی عمیق اور گہری کتاب ہے، یہ ایسے زمانے میں نازل ہوئی کہ جب جاہل نہیں بلکہ ابو جہلوں کی تعداد تھی، کثرت میں جاہل تھے، قلت میں پڑھے لکھے تھے، ایسے ماحول میں اتنی عمیق اور اتنی گہری کتاب نازل ہوئی۔
توجہ کیجئے. اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب تم کسی سے بات کرو تو اس کی سمجھ اور اس کی عقل کے مطابق کرو. امام حسن علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو تو اس کی عقل اور اس کے علم اور اس کی سمجھ اور اس کے فہم کے مطابق کرو. لیکن قرآن حکیم تو آپ یہی کہیں گے کہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جن کو پڑھا لکھا اور سمجھدار کہا جاتا تھا. تو ایسے ماحول میں اتنی عمیق کتاب آخر کیوں نازل ہوئی؟ اتنی علمی کتاب کیوں نازل ہوئی؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ اگر یہ کتاب کسی زمانے کے اعتبار سے ہوتی، توجہ کیجئے گا، اگر کسی زمانے کے اعتبار سے ہوتی کہ بھئی یہ صرف اور صرف رسول کے زمانے والوں کے لیے ہے، رسول کے زمانے کے لیے ہے، یا اس زمانے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے، بات کے لیے نہیں ہے، تب تو یہ سوال بالکل بجا تھا. لیکن حقیقت میں جب یہ آخری کتاب ہے اور اسے صبح قیامت تک باقی رہنا ہے تو پھر یہ سوال ہی ہمارا بالکل بیجا ہے، بجا نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ کتاب چونکہ صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس لیے پروردگار نے اسے اس قدر علمی اور عمیق بنا کر کے اپنے رسول پر نازل ہوا کہ چاہے جب اور جس دور میں تم جائزہ لو، تمہارے لیے یہ کتاب کافی اور وافی قرار پائے گی، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اسی قرآن حکیم دوسرے سورے کی آیت نمبر 2، 3 اور 4، ان چند آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی کمی اور خامی نہیں ہے، بلکہ یہ اکمل ترین کتاب ہے. تمہارے کہنے سے نہ تو اس میں کمی واقع ہوگی اور نہ ہی کوئی عیب پایا جائے گا. نہ اس میں، خود قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی اور کمی نہیں ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہوا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا چشمہ ہے. ہدایت متقین کا ایک بہترین سرمایہ اور ذریعہ ہے. اب ھدی للمتقین کے بعد پھر ارشاد ہوا یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور قیام نماز کا اہتمام کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا. اور اللہ نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے اس کو فقط وہ اپنے ہی لیے کافی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں، دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد ہوا الذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کچھ اس کی طرف سے اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ان نازل کردہ کتابوں سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ایمان نہیں بلکہ یقین ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین ہے. عزیزان گرامی، جب ہمارا اور آپ کا ایمان معراج کے آخری درجے پر پہنچتا ہے، بلندیوں کے آخری درجے کے اوپر، تو پھر وہ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جہاں یقین ہوگا وہاں شک نہیں، جہاں علم ہوگا وہاں جہل نہیں.
اور پھر ارشاد امیر المومنین ہمارے سامنے آئے گا، اذا تیقنتم اقدامو، کہ جب تم نے یقین حاصل کر لیا ہے تو آگے بڑھو. اب پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا کہ انجام کیا ہوگا. نہیں، جب تمہیں یقین ہے اس کی ذات کے اوپر، کتاب کے اوپر، رسول پر، ائمہ پر، حشر و نشر پر، موت پر، حساب و کتاب پر، تو پھر یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. اذا تیقنتم اقدامو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ. اور یہی نہیں، وَإِذَا عَلِمْتُمْ عَمَلُوا، اور جب تم نے علم حاصل کیا ہے تو اپنے علم کے مطابق عمل کرو. حصول علم ایک فضیلت ہے، عظمت ہے، سعادت ہے، شرف ہے، بزرگی ہے. لیکن صرف علم کا حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. اور اگر عمل نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں دوہری سزا ملے. ابھی تک تو یہ بہانہ تھا کہ ہمیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم تھا، ابھی تک تو یہ ایک ہمارے پاس معقول بہانہ تھا کہ ہم پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ کیا چیز نجس ہے اور کیا پاک ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. لیکن اب پتہ چل گیا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، ایسے پڑھنا ہے، حج اس طریقے سے انجام دینا ہے، خمس اس طریقے سے نکالنا ہے، زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کرنا ہے، حج اس طریقے سے کرنا ہے. اب چونکہ پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں اپنے علم کے مطابق جو حاصل کر چکے اس کے مطابق عمل کرنا ہے تاکہ علم کا حق ادا ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں. اذا تیقنتم اقدام، کہ جب تمہیں یقین حاصل ہو گیا تو اب آگے بڑھو، اقدام کرو. رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ جانے کا نام. آگے بڑھنا اصل مقصد حیات ہے. پیچھے مڑ کر کے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ انجام کیا ہوگا، اس لیے کہ اس کی ذات پر جب یقین ہو گیا ہے تو ہمیں اپنے انجام کی فکر نہیں کرنا. توجہ کیجئے گا ذہن. ایک جگہ کے اوپر مولا نے ارشاد فرمایا، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. ہم یقین کی اس منزل پر اور اس مقام پر ہیں کہ اگر ہمارے سامنے سے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں اور خدا مجسم ہو کر کے سامنے آ جائے تو ہمارے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں، اضافہ ہونے والا نہیں. یعنی یقین کی آخری منزل پر ہے ہمارا اور آپ کا مولا، جس کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہوئے. یہ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر پردے ہماری آنکھوں سے ہٹ جائیں اور خدا سامنے آ جائے تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنے کا حق فقط امیر المومنین کو ہے، باقی کائنات میں کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ مولا یقین کی آخری منزل پر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب آپ دیکھیے کچھ مثالیں تاریخ سے کہ میرے اور آپ کے مولا یقین کی کس منزل پر تھے اور ہماری صورتحال کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے. اس امام کے ہم ماننے والے ہیں جو یقین کی آخری منزل پر ہے، لیکن ہم خود جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو قدم قدم کے اوپر شک کی بیماریاں نکل نکل کے سامنے آتی ہیں. اپنے دین کے حوالے سے آپ دیکھیے، سماج کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے دیکھیے، کتاب کے حوالے سے دیکھیے، ہر منزل پر ہمیں شکوک و شبہات پریشان کرتے ہیں اور ستاتے ہیں. لیکن امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر خدا آ جائے تو ہمارے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یقین کی آخری منزل پر ہے. جنگ احد، توجہ کیجئے،
16 زخم لگے ہیں امیر المومنین کے جسم مبارک پر، پورا جسم آپ کا لہو لہان ہے۔ ایک مرتبہ میدان احد میں یہ صدا گونجی، آواز دینے والے نے یہ آواز دی، ان محمدً قد قتل، محمد قتل ہو گئے۔ یہ جیسے ہی آواز لوگوں کے گوشگزار ہوئی، کانوں تک پہنچی، لوگوں نے فرار کی راہ لی، بھاگنا شروع کیا، میدان احد چھوڑنا شروع کیا۔ امیر المومنین اطمینان سے اپنی جگہ پر ہیں، ادھر رسول اللہ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، جس کی تکلیف سے آپ بے ہوش کر کے پشت ناقہ سے ایک غار میں تشریف فرما۔ ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے میدان احد میں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین مجمع کو چیرتے ہوئے، لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچے، رسول اللہ کو اپنی آغوش میں لے کر کے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا، اے بھاگنے والوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ دیکھو تمہارا رسول زندہ ہے، لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب قدر رسول اللہ کو سکون اور راحت محسوس ہوئی تو ایک مرتبہ امیر المومنین سے مسکرا کر کے پوچھتے ہیں، یا علی، لوگوں کی طرح تم کیوں نہ چلے گئے؟ جیسے لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ویسے آپ کیوں نہ چلے گئے؟ اب آپ دیکھیے کہ جو مجسم یقین ہو، سراپا یقین ہو، سراپا ایمان ہو، وہ کیا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے مسکرا کے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جواباً ارشاد فرمایا آپ نے، جواباً رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اب اس قول امیر المومنین کی روشنی میں کہ جو سراپا یقین ہے، ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایمان اور یقین کے کس درجے پر ہیں، 10ویں پر ہیں کہ 20ویں پر ہیں کہ 50ویں پر، نہیں معلوم۔ ہاں اتنا تو میں ضرور آپ کی طرف سے کہوں گا اپنے جوانوں کے لیے کہ ہمیں یقین نہیں بلکہ شک کی بیماری ہو گئی ہے۔ یقین کے مقابل پر جو لفظ آتا ہے وہ شک ہے۔ ہم اپنے معاشرے، جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں بھی شک۔ بیٹا باپ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا، باپ بیٹے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا، یہاں تک کہ ہماری جرأت و جسارت تو یہاں تک بڑھ گئی کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنی کتاب قرآن حکیم کو، ائمہ معصومین کی حیات طیبہ کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا۔ تو آخر ایسا کیوں ہے عزیزان گرامی، ایسا کیوں ہے کہ ہم شک کے اور شبہات کے مریض ہو گئے؟ دراصل ہم نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے اور ایسے لوگوں کے بیانات سے استفادہ کیا ہے جو شکوک و شبہات سے لبریز اور بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بیانات سے استفادہ کیا ہوتا اور ایسی کتاب ایمان پڑھ کے اپنی زندگی کو سنوارا ہوتا کہ جو لکھنے والا بھی صاحب یقین ہے، صاحب ایمان ہے، اور ساتھ ساتھ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی صرف اور صرف یقین اور ایمان کا پرتو ہے، تو یہ نوبت نہ آتی اور ایسے میں یہ بیماری ہمارے اندر نہ پیدا ہوتی۔ لیکن عزیزان گرامی،
ہم مولا کے تابع دار ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے سے حجابات ہٹ جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں، یعنی یقین کی آخری منزل پر ہے میرا مولا۔ تو جب وہ جس منزل پر ہیں، کم سے کم وہ منزل تو نہیں لیکن کم سے کم دوسری تیسری منزل پر تو ضرور ہم اپنے کو پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کے جو مختلف گوشے ہیں ان کو پڑھتے رہیں اور اپنی زندگی سنوارتے رہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اب آپ دیکھیے کہ مولا کس یقین کے کس درجے پر ہے۔ پیغمبر اکرم نے جناب ابو طالب کی وفات کے بعد امیر المومنین کو بلایا، کہا یا علی آپ کی ضرورت میں محسوس کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیے۔ مولا بارگاہ رسالت مآب میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہا جی میں نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا میں حاضر ہو گیا ہوں، بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ خدا کا حکم ہے کہ میں مکے سے ہجرت کر کے کہیں چلا جاؤں اور تم کو اپنے بستر پر لٹا دوں۔ توجہ کیجئے گا، جو موضوع ہے ہمارا وہ اس کے مطابق ہم ایک بطور مثال آپ کے خدمت میں یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ کہا اللہ کا حکم ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں اور تم کو اپنے بستر پر لٹا دوں۔ اب دل چاہتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ آخر ایسا کیوں؟ تو ادھر سے یہی جواب ملے گا کہ میری جان کو خطرہ لاحق ہے، کفار و مشرکین مکہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا منصوبہ ہے، لیکن پروردگار ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے کہ وہ ہمیں بچائے اور کس طریقے سے بچائے۔ تو اب ہمیں ایک جملہ کہنے دیجئے کہ تحفظ حیات رسول کا جو ضامن ہے اصل میں خدا ہے، لیکن بظاہر امیر المومنین، بظاہر علی ابن ابی طالب جس نے ضمانت لی ہے کہ ہم تمہیں بچا کے رہیں گے۔ غرض کے امیر المومنین کو ساری رودات سنائی کہ آپ کو میرے بستر پر لیٹنا اور میرے لیے حکم خدا یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اب ہمیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آپ بتائیے کہ جب گھر والوں کو جان کا خطرہ لاحق ہو تو جان بچانے کی خاطر گھر کے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں وہ کیا تدبیر کرتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، خود سپر بن کر کے آگے آ جاتے ہیں۔ یہی ہے نا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ جو سب سے گھر میں چھوٹا ہے اس کو آگے کر دیا جائے کہ اس کی جان جاتی ہے چلی جائے، ہم تو محفوظ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس کی جان جاتی ہے چلی جائے، ہماری جان تو بچ جائے گی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، سب سے بڑے ہیں جناب طالب، ان سے چھوٹے ہیں عقیل، ان سے چھوٹے ہیں جعفر، اور سب سے چھوٹے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ چاروں بھائیوں میں 10 سال کا فرق ہے، یعنی یوں اگر دیکھا جائے تو جناب عقیل سے، جناب طالب سے امیر المومنین 30 برس چھوٹے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب طالب کو پیش کیا جاتا، جناب طالب سے کہا جاتا، رسول اللہ ارشاد فرماتے کہ تم کو ہمارے بستر کے اوپر لیٹنا ہے اور ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے کیونکہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔
لیکن آپ کے سامنے جو سب سے چھوٹا ہے سن کے اعتبار سے، اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لیٹ جاؤ گے تو ہماری جان بچ جائے گی۔ تو امیر المومنین کو کم سے کم اتنا تو کہنے کا حق تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، جو ہم میں سب سے بڑا ہے اس سے کہیے، وہ آ کر کے آپ کی جان بچائے، وہ آپ کے بستر پر آن کر کے لیٹے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں کہا، کوئی عذر نہیں پیش کیا۔ اور بھی صحابہ کرام تھے، ان کے لیے امیر المومنین کہہ سکتے تھے کہ ان میں سے کسی سے کہہ دیجئے وہ آ کر کے آپ کی جان بچانے کی خاطر آپ کے بستر پر لیٹ جائے۔ کوئی کسی بھی طرح کا عذر امیر المومنین نے رسول اللہ کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ روایت تو یہ اور تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ہمارے بستر پر لیٹو اور ہم یہاں سے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف چلے جائیں، تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے سوالیہ انداز میں بس اتنا کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں، اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ اگر تم لیٹ گئے تو اللہ ہماری جان کا ضامن ہوگا اور جان بچانے والا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اگر تم لیٹے تو ضرور میری جان بچ جائے گی۔ اگر تم لیٹے تو ہماری جان بچ جائے گی۔ اب یہاں سے محدث دہلوی کیا کہتے ہیں وہ دیکھیے، اپنی معرکۃ الآراء کتاب مدارج النبوہ میں وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم لیٹ گئے تو ہماری جان بچ جائے گی، تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر کے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سنا کہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لیٹ گئے تو ہماری جان بچ جائے گی، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور صرف یہی نہیں تحریر فرمایا، بلکہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی زمین پر، توجہ کیجئے گا، اللہ کی زمین پر پہلا سجدہ شکر تھا جو علی ادا کر رہے تھے۔ اب عزیزان گرامی، ہمیں کہنے دیجئے کہ اس اللہ کی زمین پر اب اور اس سے پہلے والے دور اور زمانے میں جہاں کہیں بھی کسی کو سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے دیکھیے گا تو یہ یقین کر لیجئے گا کہ چاہے یہ علی کو نہ مانے لیکن علی کی سیرت پر عمل ضرور کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سب سے پہلا سجدہ شکر امیر المومنین نے ادا کیا۔ یہ عزیزان گرامی، جب سجدے کی بات آ گئی ہے تو بس اتنا اور عرض کروں گا کہ یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو شرعی اعتبار سے مسنون ہے، سنت ہے، جزو سنت ہے، اور ایک آپ کا سجدہ آخر ہے وہ واجب تھا۔ سجدہ آخر ہے، ایک مرتبہ ایک کاری ضربت لگتی، یہاں سجدہ شکر کیا تھا رسول کی جان بچانے کے، اور وہاں کے اوپر جب ضربت لگی ہے وقت فجر تو آپ فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو یقین کی آخری منزل۔ عزیزان گرامی، صرف امیر المومنین ہی پر منحصر نہیں ہے، آپ تو امیر کائنات ہیں، امیر المومنین ہیں، متقین کے امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن اس گھر کے جو غیر معصوم ہیں وہ بھی یقین کی آخری منزل پر،
وہ بھی یقین کی آخری منزل پر ہیں۔ چنانچہ منزل سالبیہ یا مقام مسیب کے اوپر جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ پہنچا ہے تو روایت یہی بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قافلے کو روکا اور کہا کہ سفر کا تکان کچھ زیادہ ہے، لہٰذا یہاں ہم منزل کریں گے، یہاں ہم قیام کریں گے، ٹھہریں گے، لہٰذا خیمے نصب کیے جائیں۔ جناب علی اکبر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خیمے نصب ہوئے، پہلے سیدانیاں اپنے اپنے خیموں میں داخل ہوئیں، اس کے بعد انصار اپنے اپنے خیموں میں داخل ہوئے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر سب سے آخر میں میرے بابا اپنے خیمے میں داخل ہوئے اور میں اپنے بابا کے ساتھ سائے کی طرح تھا، میں بھی ان کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ بابا پر سفر کا تکان اس قدر تھا کہ آپ نے عمود خیمہ سے تکیہ کر کے آپ نے سونا چاہا، آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی زبان مقدس کے اوپر یہ جملہ تھا، یہ کلمہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا۔ یہ کہتے ہوئے آپ بیدار ہوئے۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ میں ذرا سا قدرے آگے بڑھا اور بابا کی خدمت میں نے عرض کیا، بابا ویسے تو یہ قرآن حکیم کی آیت جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ اس کی تلاوت کریں، لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت آپ نے اس قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کیوں کی آپ نے؟ تو ایک مرتبہ فرزند رسول کہتے ہیں کہ علی اکبر میں سو گیا تھا، حالت خواب میں جیسے کوئی آیا ہو اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ جیسے جیسے یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے، موت اس قافلے کا پیچھا کر رہی ہے، موت اس قافلے کا پیچھا کر رہی ہے۔ اب دیکھیے جناب علی اکبر کے یقین کو، سن لیا بابا کی گفتگو، جو کچھ بھی ارشاد فرمایا امام حسین نے وہ سب سنا، اور سننے کے بعد علی اکبر عرض کرتے ہیں، بابا آپ کا خواب ہے لہذا سچ ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام حسین فرماتے نہیں، ہم سب حق پر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یقین علی اکبر، جناب علی اکبر اپنے یقین کے کس طریقے سے اعلان کرتے ہیں کربلا میں، کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو اب چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ چھوٹے سا ایک بچہ ہے، وہ بھی کربلا میں یقین کی آخری منزل پر ہے۔ عزیزان گرامی، میں کہا کرتا ہوں کہ پوری کربلا دو لفظوں کا عملی تفسیر ہے، دو لفظوں، ایک صبر دوسرے یقین۔ پوری کربلا آپ پڑھ ڈالیے، ان دو لفظوں کے درمیان میں نظر آئے گی کربلا، ایک یقین ہے اور دوسرے صبر ہے۔ جو بھی ہے حسینی قافلے میں وہ یقین کی آخری منزل پر ہے، جو ہے حسینی قافلے میں وہ سراپا صبر بنا ہوا ہے، مجسمہ صبر بنا ہوا ہے۔ تو صرف علی اکبر ہی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اور بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنا کردار کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ رہتی دنیا تک ان کے اس ایک عمل کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنی بے یقینی کی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے۔ جناب عباس کا یقین دیکھیے،
جناب قاسم کا یقین دیکھیے، اون و محمد کے یقین کا جائزہ لیجئے کہ سراپا یقین بنے ہوئے۔ ذائقہ موت پوچھا کہ بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا ہے، جناب قاسم سے پوچھتے تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہتے ہیں شہد سے زیادہ شیریں ہے کوئی مثال کائنات میں کسی نے موت کا مزہ بتایا ہو سوائے جناب قاسم ابن حسن کے؟ تو یہ جناب قاسم نہیں بلکہ یہ لسان تیقن ہے جناب قاسم کی، یقین کی زبان ہے جو بول رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم سب یقین کی آخری درجے پر فائز۔ کیسی کیسی شخصیت تھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ۔ حور کا یقین دیکھیے کہ شب عاشور جب چراغ یقین ان کے ہاں دوبارہ روشن ہوا تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے اور بھائی کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو جہنم میں جلنے کی تاب نہیں ہے ہم میں، لیکن ہم نے ایسی حرکت کی ہے کہ جنت کے اب ہم مستحق نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اس جملے پہ غور کیجئے گا، پھر کہتے ہیں کہ مجھے رحمت للعالمین کے نواسے کے رحمت کے اوپر یقین ہے، اگر ہم وہاں جائیں گے مجرم بن کر کے تو محمد کا نواسا ہماری خطا کو ضرور معاف کرے گا، زہرا کا لال ہماری خطا کو ضرور معاف کرے گا۔ حور کی خطا معاف ہو گئی، علی اکبر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، عباس کے شانے امام حسین نے خیمے میں پہنچا دیے۔ اب آپ اس قدر یکا و تنہا ہیں کہ بار بار فنظر یمینا و شمالا، کبھی آپ عالم مسافرت و غربت میں داہنی طرف دیکھتے اور کبھی بائیں طرف دیکھتے اور پھر آواز دیتے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے زہرا کا لال تمہیں اپنی نصرت کے لیے آواز دے رہا ہے اور تم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ شہداء کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، اے زہرا کے لال اگر موت نے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو ہم اب بھی آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ بہن نے بھائی کو رخصت کیا، امام میدان قتال میں آئے، جنگ کا آغاز ہوا، روایت کہتی حملہ کرتے جاتے تھے اور آواز دیتے جاتے تھے ظالموں تم نے میرے علی اکبر کو قتل کیا، میرے قاسم کی لاش پامال کی، میرے بھیا عباس کے شانے قلم ہوئے۔ روایت کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک قیامت سی میدان کربلا میں برپا ہوئی، منادی نے ندا دی قتل الحسین کربلا، ذبح الحسین بکربلا، اندرون خیمہ میں قیامت برپا ہوئی۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا نے آواز دی اے پھوپھی اماں زمر میرے پاس آئیے اور خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جناب زینب نے جو رخ امامت سے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک نیزہ طویل پر سر حسین بلند ہے۔ امام سجاد نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وسيعلم الذين ظلموا وأيام منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ اس سرزمین مقدس پر جتنے زائرین آئے ہوئے ہیں ان کے گھروں پر برکتیں نازل فرما، زائرین میں جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، جہاں کہیں بھی مومنین بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کاملہ عنایت فرما، مرحومین کے درجات بلند سے بلند تر فرما، پروردگارہ علماء و مومنین کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر عظیم الشان آیت اللہ خامنائی
و مرجع عالی قدر آیت اللہ سیستانی کی حفاظت و نصرت فرما، قرآن حکیم کی حفاظت فرما، تمام تر مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عام طریقے سے آپ اپنے اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیں، لیکن خصوصی طور پر پرسوں جو لکھنؤ میں 4 نوجوان عالم مسافرت میں حادثاتی طور پر اس دنیا سے گزر گئے، ان کے حق میں آپ حضرات دعا فرما دیں اور ان سوروں کا ثواب ان کو ہدیہ فرما دیں۔